انسانی عقل اور فکر کو تسلیم کرنے کے موضوع کے بعد سب سے اہم موضوع جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور منطقی نتیجے تک پہنچنا چاہیے وہ خدا کا موضوع ہے، اس لیے بھی کہ اس سے زیادہ اہم کوئی موضوع تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے بھی کہ یہ موضوع ہماری زندگی، نظریے اور تمام معاملات میں بہت متاثر کن ہے۔ لہٰذا ایسے موضوعوں کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا یا آسانی سے اور بغیر جانچے اسے رد، انکار اور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس میدان میں متعدد دلائل پیش کیے گئے ہیں، فلسفی اور غیر فلسفی دلائل، تاکہ یہ ظاہر کریں کہ خدا کی موجودگی پر یقین ایک مکمل طور پر عقلی اور منطقی یقین ہے۔ اس میدان میں بہت اچھی وجوہات بھی موجود ہیں اور ان میں سے کچھ کی بنیاد پر قائل ہوا جا سکتا ہے، کچھ ہماری فطرت اور ضمیر کا حوالہ دیتے ہیں یا سنتوں اور سچے اور عظیم انسانوں کی بات کا حوالہ دیتے ہیں، یہ سب پر سکون اور قائل کرنے والا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم ان دلائل پر وارد شدہ تنقیدوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ نکات میں ابہام پیدا ہوتا ہے اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں جن سے چھٹکارا پانا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک زیادہ قابل اعتماد راستہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اس یقینی ترین اور بدیہی ترین چیز پر توجہ دیں جسے ہم جانتے ہیں۔ ہم ان چیزوں میں جو جانتے ہیں کوئی چیز خود وجود سے زیادہ واضح اور بدیہی نہیں جانتے۔ اگر ہم اسی نکتے پر توجہ دیں اور تمام وجود میں موجود چیزوں کے مجموعے کو مدنظر رکھیں، وہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے لیکن ان کی حقیقت ہے، ممکن ہے لامحدود دوسری چیزیں موجود ہوں جنہیں ہم نہیں جانتے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ سب اس فرضی مجموعے میں موجود ہیں۔ جب آپ ایسے مجموعے کو مدنظر رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موجودات کے مجموعے کو موجود ہونے کے لیے اور کمالات رکھنے کے لیے اور اچھی خصوصیات اور خوبیاں رکھنے کے لیے اپنے باہر کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے تمام موجودات کے مکمل مجموعے کو مدنظر رکھا تھا۔ لہٰذا جب آپ تمام موجودات کو مدنظر رکھتے ہیں تو کوئی اور چیز تصور نہیں کی جا سکتی جس پر یہ مجموعہ منحصر ہونا چاہے۔ اگر آپ اسی نکتے پر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل بدیہی ہے کہ موجودات کا مجموعہ کسی اور چیز پر منحصر نہیں۔ اب اس پر غور کریں کہ کیا ممکن ہے کہ ایک مجموعہ جو تمام خوبیاں اور کمالات صرف اپنے اندر سے رکھتا ہو، کیا ایسا مجموعہ لامحدود کمال نہ رکھ سکتا؟ اگر آپ اس نکتے پر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ ایسی چیز بالکل ممکن نہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ لامحدود کمال نہ ہو لیکن خود کفالت اور ذاتی وجود ہو۔ اس طریقے میں ہم نہ فلسفی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور نہ ان پیچیدہ مقدمات کی ضرورت ہے، اور نہ شک کے لیے کوئی جگہ باقی رہتی ہے۔ بس یہ کافی ہے کہ وجود پر غور کریں اور اس نکتے پر توجہ دیں کہ وجود اور اس میں موجود یہ تمام کمالات اور خوبیاں اور علم اور قدرت کہیں اور سے نہیں لی گئی، لہٰذا یقیناً ایک لامحدود اور مطلق حقیقت وجود کی بنیاد کے طور پر موجود ہے، جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ وہ اسی حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمیں خدا کی تلاش میں ایک انسان نما خالق کی تلاش نہیں کرنی چاہیے جو مثلاً آسمانوں میں ہے، بلکہ صرف یہ جاننا کافی ہے کہ مطلق قدرت اور علم وجود میں حکمرانی کرتا ہے، تاکہ ہم یہ قبول کر سکیں کہ خدا موجود ہے۔